बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है मैंने जब देखा शहजाद वधे गैंडे मुँह वाले को शहजाद अकबर को और सबसे ज़्यादा मुझे देख के ना मुईद पीरज़ादा को हँसाया। उसका किसी ने क्लिप शेयर किया हुआ था। मुईद पीरज़ादे ने कहा कि मैंने तो आज तक आपको ये नहीं कहा कि ट्रंप आएँगे, फ़ोन फरमाएँगे और इमरान खान को रिहा करवा के वज़ीर-ए-आज़म बनाएँगे। मुकर गया जो मौके ते कदमां ते मुकर गया। मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा। हालाँकि ये सबसे बड़ा प्रीचर था, लेकिन झूठ है, किसी बयानी है, डॉलर कमाने हैं, किसी भी तरीके से कमाने हैं। एहसन चट्टा साहब हमारे भाई हैं, मिठा जी रावी हैं। ये $3 मिलियन जो है वो इन्होंने लॉबिंग के नाम पे इकट्ठा करके खाया है, जिसमें उन्होंने जो नाम दिया उसमें एक मुईद पीरज़ादा, एक शहबाज गिल है, एक कोई और है। इन तीनों ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए $3 मिलियन जो है वो लिया है, आगे नहीं पहुँचाया, ठीक है? नतीजे के तौर पे ये नतीजे निकल रहे हैं। मतलब कि लेकिन ये एहसन चट्टा साहब की खबर है, यकीनन उनके पास कोई दस्तावेज़ात होंगे, हमारे पास तो कोई नहीं है। तो इसलिए हम तो सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि बाकी तफ़सीलात उनके व्लॉग में जाके सुन लें। ये जो है मतलब कि मौसूफ़ीन ने फरमाया कि फरमाया तो चलते में आया। शहज़ाद अकबर साहब कहते हैं कि देखिए, ये जो इन्होंने शरीफुल्लाह, मोहम्मद शरीफुल्लाह पकड़ के उर्फ़ जाफ़र अमेरिका के हवाले किया, तो जाली शरीफुल्लाह है। ठीक है ना? ये तो 2021 में ये कहता फिर रहा था। ये 2021 वाला क्लिप जो लगाया हुआ है, अब यहाँ पे हमने भी कहा यार ये इसके अंदर तो ये शरीफुल्लाह इतना खौफनाक या इतना खतरनाक नहीं लग रहा है इसका बयान, ठीक है? और उसके ऊपर यूथों की फिर धमाल। तो वो फिर मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि शरीफुल्लाह भी 2 रहे हैं। एक शरीफुल्लाह पंजशेरी है, पंजशेर का रहने वाला, और दूसरा शरीफुल्लाह जो है वो ये है अपना दरख्शानी। तो जो पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया है वो शरीफुल्लाह दरख्शानी है, और ये जिसका बयान ये चला रहे हैं वो शरीफुल्लाह पंजशेरी है। यानी कि इत्थे भी जालसाजी यूथड़ जेड़े ने वो शरीफुल्लाह के मामले के अंदर भी जालसाजी फरमा रहे हैं। इसलिए आप कतई परेशान ना हो। वो जो शरीफुल्लाह पंजशेरी है वो कह रहा है कि जी हम तो कुछ करते ही नहीं है, हमें तो आके बताते हैं, और जो बाज़ का तो हमारे साथ आते हैं और सारे काम खुद करते हैं, हमें आगे रखा होता है, बाकी काम वो खुद ही करते हैं। तो वो साबित ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो इतना लल्लड़ सा और लोला सा बंदा है, ये कैसे इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, ये शहजाद अकबर साहब साबित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि शहजाद अकबर साहब जहालत के, 2 नंबरी के, बददयानती के और झूठ के कोहे हिमालय, कोहे कराकरम, कोहे हिंदू का सारे सिलसिले, ठीक है? ये ये शख्स झूठ का कोहे हिमालय है। झूठ बोलता है और पाँव जोड़ के बोलता है। वैसे आजकल अपने इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जिहड़े ने ना, उन्होंने यूथरां की बड़ी दौड़ लगाई हुई है। यूथरों के बड़े-बड़े जर्नैलों को मैदान में उतरना पड़ गया। मसलन देखिए ना, अब हबीब अकरम साहब तलवार सोंत के अकबर बाजवा की माहियत के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा का मुकाबला करने उतरे, तो इसका मतलब है कहानी मुक गई है। क्योंकि हबीब साहब ने कभी किसी शख्सियत का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई उन पे जितनी मर्ज़ी तनकीद कर ले, और ये असूल है। लेकिन उन्होंने अपने सारे असूल, ये उनकी ज़िंदगी का असूल है। लेकिन ये उन्होंने अपने सारे असूल तोड़ दिए हैं आजकल, लगता यही है। वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के मुकाबले के अंदर ज़ईफ़ हदीसें लेके उतर आए। बहरहाल इंजीनियर साहब जानन ते ओ जानन, हम तो इस मामले में लड़ाई के साथ हैं, ठीक है ना? शहज़ाद अकबर साहब ने ये भी जालसाज़ी कर डाली कि जाली शरीफुल्लाह निकाल के तो उसको डिस्प्ले कर दिया कि ये वो शरीफुल्लाह है जो अमेरिका के हवाले किया गया, जो कि वो नहीं। तो ख़ैर, ये सदमे से अभी तक यूथड़ हज़रात जो हैं वो बाहर नहीं निकले थे कि जलील अफरीदी ने भी बम को लात मार। वो मेरा ख़्याल है अमेरिका की नई जो तर्जुमानों की टीम मुकर्रर हुई है, रात उसकी पहली ब्रीफिंग थी, और आपको पता है जलील अफरीदी साहब जो हैं, रहमत शाह अफरीदी साहब के फ़र्ज़ंदे दिलबंद हैं। और रहमत शाह अफरीदी साहब कौन है? रहमत शाह अफरीदी साहब पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरियाँ मीडिया के ज़रिए छुपाने के वाले पहले शख्स थे। क्योंकि आप जो थे वो तोशिबा एक ब्रांड है, उस ज़माने में वो चाइना में नहीं बनता था, उस ज़माने में मेरा ख़्याल जापान का होता था, और वो पाकिस्तान के अंदर उसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे।
تو بس ایک آدھ ہی فریج جو تھا وہ لیگل رستے سے منگوا لیتے تھے، باقی سارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سمگلنگ کرواتے تھے اور اس پر سے ٹیکس بچاتے تھے، اور اس ٹیکس چوری کو کور کرنے کے لیے انہوں نے اخبار نکالا ہوا تھا، فرنٹیئر پوسٹ جس کا نام تھا، اور لاہور اور پشاور سے نکلتا تھا۔ آج کل لاہور میں بند ہو گیا، لاہور سے لاہور میں انہوں نے کوئی 250 سے 350 کے درمیان لوگ جو ہیں ان کی کئی کئی سال کی سیلریاں دینی ہیں، اور چونکہ ان کے اخبار کے اندر چرس مفت میں ملا کرتی تھی، لہٰذا کئی لوگ جو ہیں وہ کئی کئی سال تک وہ وہاں پہ کام بھی کرتے رہے صرف چرس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہیں یہ رحمت شاہ فریدی صاحب، آخری عمر میں جا کے تو وہ دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، تو پھر ان کے بچوں نے جلیل صاحب کی امامت کے اندر، یہ جو امریکہ میں آج کل ہیں، انہوں نے مل ملا کے ابا جی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، تو پھر اس کمرے سے ان کا جنازہ ہی نکلا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جلیل افریدی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ابا کے اخبار کو، جس کو اب وہ مالک ہو گئے ہوئے ہیں، ایڈیٹر ان چیف بھی میرا خیال وہی ہے، انہوں نے ایڈیٹر ان چیف نے خود کو امریکہ میں نمائندہ مقرر کر لیا ہوا ہے۔ تو ان کا ایک ہی کام ہے، یہ جب بھی کوئی بریفنگ ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور یا عمران یا عمران یا عمران کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ، اور کل بھی انہوں نے یہ ورد کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ جناب 3 سال سے، او ماما 3 سال کتوں ہوئے، 554 دن ہوئے نے، یہ تقریباً کوئی 2.25 سال یا 1.5 سال بنتا، ٹھیک ہے۔ تو 3 سال بڑھائی پھرنا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ دم مارو دم مٹ جائے ایک دم، ویسے امریکہ سے چرس لاپتی رہے گی، تو چرس تو کام بڑا آگے گزر گیا ہے، اور ویسے بھی چرس تو ابا جی کے دور کے اندر ہوتی تھی نا۔ اب تو میرا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کی کچھ آ گیا ہوا ہے، تو اس کو چھڈو پرے۔ اب مطلب بندہ واقعی پاگل لگتا ہے کہ ہر دفعہ جناب وہ ایک منترا پڑھنا شروع کرے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی 98% لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور سب سے بڑی پارٹی کا سب سے بڑا قائد جو ہے وہ جیل، ٹھیک ہے نا۔ اور ماما بس بھی کر دے، جھوٹ اتنا کہ بولیا جے کہ اپنے جھوٹ سے آپ ہی مان لے آئے ہو کہ گل ختم ہو گئی، چورن نہیں وکدا، سب تو بڑی پارٹی سب تو زیادہ بے نقاب ہو چکی، سب سے بڑی پارٹی خود سب سے بڑی چور نکلی، سب سے بڑی پارٹی نے جتنے جا کے کلیم کیے سارے کے سارے ریجیکٹ ہوئے، انہوں نے جتنے فارم 45 پیش کیے ہیں جا کے عدالت کے اندر، وہاں پہ شاہ محمود قریشی کی دھی کو باقاعدہ جرمانہ ہوا ہے، اس کی بیٹی کو، کہ آپ نے جعلی فارم 45 سبمٹ کیے ہیں، اور پھر ان کو کن ہو گئے، پھر انہوں نے کسی جگہ پہ پیش ہی نہیں کیے، وہ فارم 45 نا پیش ہی نہیں کیے، زبانی کلامی طریقے لیتے جا رہے ہیں۔ تمہارا لیڈر آف دا اپوزیشن عمر جو ہے وہ سٹے کے اوپر بیٹھا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی مرضی کے ججوں سے سٹے لے کے دوبارہ مقدمہ نہیں لگنے دے رہا۔ تمہارا جو بھی تمہارے لال بجکڑ ہے، وہ ملتان والا کیڑا ہے لال بجکڑ، وہ بھی سٹے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ فراڈ کیا تھا۔ فیض حمید نیٹ ورک نے جو آئی ایس آئی کے پیرلل کام کر رہا تھا، اس نے آئی ایس آئی کے آفیشلز بن کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہو کر نتائج تبدیل کروائے۔ یہ بات کسی کو کہنے کی ہمت نہیں، میں ہی کہہ لینا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کیونکہ اپنی بستی والی گل ہے کہ یار ادارے دے پیرلل اس کے ایک حاضر ادارے کے حاضر سر بس افسر نے نیٹ ورک کھڑا کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ادارہ اتنی بھی مزاحمت نہیں کر سکا، یہ بھیستی والی بات ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ ہوا تھا، یہ ہمیں کہنا ہے تاکہ حقیقت اسی طرح بیان ہو سکتی ہے۔ فیض حمید نیٹ ورک نے کم از کم پنجاب کے اندر 27 سے 31 سیٹیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی کو دلوائیں، کے پی کے سارے کا سارا دلوایا، ٹھیک ہے نا۔ اور باقاعدہ سودے بازی ہوئی، میں ریکارڈ کے اوپر ہوں، لحاظ علی ریکارڈ کے اوپر، کہ ہم نے یہ بتایا تھا، انہوں نے بتایا اور میں نے ان کو کوٹ کر کے اپنے ولاگ میں بتایا کہ باقاعدہ سودے بازیاں ہوئیں کہ جناب آپ کو ہم اچھی اپوائنٹمنٹ دے دیں گے، آپ نے بس رزلٹ ہمیں یہ دینا ہے۔ جتنے بھی ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ اپوائنٹ ہوئے، وہ اس طرح سودے بازی سے کتنے کی لیڈ دے کے نکالو گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ ہوا تھا، اور ان سب کو مینج کر رہا تھا فیض حمید نیٹ ورک، کیونکہ فیض حمید صاحب وہاں پہ رہے تھے نا، جہاں جہاں پہ وہ کور کمانڈر رہے ہیں وہاں پہ نتائج آپ دیکھ لیجیے جا کے، ٹھیک ہے۔ اتنا ابیوز آف پاور جو ہے
اللہ معافی دے، کل کو اس طرح کا کوئی شخص آ کے ملک نہ بیچ جائے یہ والا، اتنی اندھی پڑی ہوئی۔ ظاہر ہے پھر اس کو قابو بھی اس کے ادارے نہیں کیا، اس کو ڈسارم بھی ادارے نہیں کیا، اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی ادارے نہیں کیا، اور آج کل اس کو اندر بھی باندھ ادارے نہیں کیا۔ اس بات کو اپریشیٹ ہونا چاہیے، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ ادارہ کسی بھی شخص کو اس لیول تک جانے ہی نہ دیتا، ان بلٹ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے، لیکن بہرحال جو کچھ ہو گیا ہے، اور فیض حمید صاحب بیہائنڈ دی بار ہیں اور اب ڈرامے کر رہے ہیں کہ میرا ذہنی توازن چلا گیا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، ڈرامہ باز ہے، بہت ہی کائیاں آدمی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے آگے کچھ نہیں کہنا، پھر وہ ظاہر ہے کہ ہیں تو اپنے ہی نا، تو پھر وہ دوستوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ بس بھی کر دو، تسی تو لگ ہی جاندے ہو، لہذا ایتھوں واپس کھینچ لئیے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب ایسے ہی مان سے جھوٹ کا ہمالیہ ہوا، پروپیگنڈے کی مشین ہوا، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور بہرحال لالا جلیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کافی بزت ہوئے ہیں، انہوں نے اس بریفنگ کے دوران سوال پوچھا عمران احمد خان نیازی کی عبادت اور اس پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد، اس نے شخص نے جب سوال کیا، ترجمان نے جواب ہی نہیں دیا، اس نے کہا پاکستان ہمارا پارٹنر ہے، اگرچہ مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے، یہ جو ترجمان نے کہا، یہ پہلے اس ترجمان نے کہا تھا ہمیں اکثر جنگ لڑنی پڑ گئی تھی، اس طرح کا بیان ایک ترجمان نے پہلے دیا تھا، ہمیں روس کے خلاف جنگ لڑنی پڑ گئی، پھر بیان دیا ہمیں طالبان کے خلاف جنگ لڑنی پڑ گئی، ٹھیک ہے نا، شیروں نے بیان دے دیتا ہے، ڈر بھی لو اندروں بڑا لگن دیا ہے، لیکن یوتروں کا جو تھا کہ ٹرمپ آئے گی، اللہ پٹ آئے گی، پون فرمائے گی، پون نہیں پون فرمایا اس نے، پون اس نے فرمایا، شکریہ کرنے کے لیے فرمایا، یوتھر تباہ دے، تباہ ہو، چلے تباہ ہو، برباد ہو، جتنا میں انجوائے کرنا اتنا تسی انجوائے کر، ٹھیک ہے نا، زندگی کے غموں سے ریلیکس ہو جانا ہے، ان یوتھروں کو آپ اور میں بھگتتے بہت ہیں، یہ گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر خود گالیاں بھی نہیں بکتے، مشینوں سے ہمیں گالیاں نکلواتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی، ہاں، بوٹ سے ہوتے ہیں، وہ مشین نہیں ہوتی ہیں نا، مشینوں کے ذریعے کمپیوٹرائزڈ گالیاں آپ کو اور مجھے پڑھواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جب ان کے اوپر تباہی آئے اور یہ چیخیں اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ہوں، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے انجوائے کریں اور تالیاں بجائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔